بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کے دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ربیع الاول ربیع النور شریف کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مقدس جس کی آمد ہے، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ عظمتوں والا، برکتوں والا، رفاعتوں والا، رحمتوں والا ماہ مقدس ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، آمینہ کے چاند کی آمد ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کا ماہ مقدس ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس کائنات پہ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ تو ناظرین کرام، یہ حضور کی آمد کا ماہ مقدس ہے، اور حضور تو وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں کائنات کی ہر چیز ملی، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں شب برات ملی، جن کے صدقے میں شب معراج ملی، جن کے صدقے میں ہمیں عیدیں ملی، جن کے صدقے میں اولاد ملی، جن کے صدقے میں ہمیں رزق ملا، والدین ملے، صحت ملی، عزت ملی، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام، یہ اتنا بابرکت ماہ مقدس ہے، اتنا بابرکت ماہ مقدس ہے کہ میں اس کی جتنی تعریف کرتا جاؤں میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، آپ کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس ماہ مقدس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے، کامل تعریف آپ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے، چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس ماہ مقدس میں، جو حضور کی آمد کا ماہ مقدس ہے، آپ نے دل میں اور نظریے میں یہ رکھنا ہے کہ یہ حضور کی آمد کا صدقہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، حضور کی آمد کا صدقہ رب ذوالجلال میری جھولی میں خیرات ڈالے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جتنے بھی بڑی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت حضور کی آمد کا صدقہ، حضور کی ولادت باسعادت کا صدقہ، اللہ رب العزت بڑی سے بڑی آپ کی خواہش پوری فرمائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جمعرات یا جمعۃ المبارک والے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے نماز کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو ویسے بھی اس مہینے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا ماہ مقدس ہے ہی درود والا ہے، یہ درود پاک والا ماہ مقدس ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 4 نام، یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا صمدو، یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا صمدو، آپ نے 111 مرتبہ ان 4 ناموں کو پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے ان 4 ناموں کو ایک تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، صحت مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی، بنگلہ، مکان، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ آپ کا سوال چھوٹا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے اثاثوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اثاثے کہاں کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے، اگر وہ مالک اور خالق ان کو عطا فرما سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اور گڑ گڑا کے مانگے، اور یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہ حضور کی آمد کا صدقہ، حضور کی ولادت کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بر ضرور عطا فرمائے گا۔ بس آپ کا یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پہ، ہیں کہ وہ عطا کرنے والی وہی ذات ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کو ملا ہے وہ اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمایا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام۔